Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and welcome everybody. Today we are going to talk on the level 4 of John Maxwell's 5 levels of leadership. 4 में जो फोकस है वो है people development के ऊपर, leadership development के ऊपर. There are 5 upsides of this level 4 और number 1 ये है कि people development make यू आर यूनिक. कहते हैं दुनिया में हर आदमी इतना पॉजिटिव अबंडेंट माइंड सेट उसका नहीं होता कि वो लोगों को डेवलप करे एज ए लीडरशिप. लोग जो है वो अपने जैसा किसी को देखना नहीं चाहते. सिमिलरली पीपल डेवलपमेंट इज अ प्री रेक्विजिट फॉर द सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ. देखिए, अगर आप क्रिएट करेंगे फॉलोअर्स, योर ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू स्टे एट द लेवल 3. But if you are going to grow or create the leaders, your organization is going to consistently sustain the growth and they become the better organization. और एक बात ये भी कहा जाता है, कहते हैं हम दुनिया में हर चीज़ को रेप्लिकेट कर सकते हैं, फिजिकल कैपिटल को भी, मशीनरी को भी, हर तरह की चीज़ को रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन आप इंसानों की डेडिकेशन को रेप्लिकेट नहीं कर सकते, टीम वर्क को रेप्लिकेट नहीं कर सकते, लोगों की पर्सनल जो स्किल्स है उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते. इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट तवज्जो जो आपको देनी है वो लोगों को लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो देनी है. थर्ड अपसाइड पीपल डेवलपमेंट की है that they empowers others to fulfill their leadership responsibilities. जॉन एडम ने बहुत खूबसूरत जुमला कहा है. उसने कहा है, इफ योर एक्शंस इंस्पायर अदर्स टू ड्रीम मोर, डू मोर, बिकम मोर, यू आर अ लीडर. सो लीडर का काम यह है कि वो लोगों को एम्पावर करें, वो ज्यादा उनको दे ड्रीम मोर, दे डू मोर, दे बिकम मोर. लाइकवाइज पीपल डेवलपमेंट का एक फोकस ये भी है कि दे एम्पावर लीडर्स टू लीड. देखें, जब तक आप अपने लीडर्स को मौका नहीं देंगे लीड करने का, दे कैन नेवर डेवलप अ लीडर. सो नॉर्मली होता है, ये हम लोग बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं. आप कहते हैं यार इसको ये काम दिया तो ये गलत काम ना कर दे. हम परफेक्शनिस्ट होते हैं. सो यू डोंट हैव टू बी परफेक्शनिस्ट. आप एम्पावर करें लोगों को, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे और उनको बोले कि यार करो, ज्यादा से ज्यादा गलती करें क्योंकि गलतियों से ही सीखेंगे. ठीक है. सो डोंट बिकम द परफेक्शनिस्ट, बी अ प्रैग्मेटिक. लोगों को एम्पावर करें, उनको काम दें, उनको कैसे सीखें. सो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को आप एम्पावर करें. और ये भी जहन में रहना चाहिए कि देखिए, ज़िंदगी का मकसद जीतना नहीं है, बल्कि हमें ग्रो और कंट्रीब्यूट करना. वी हैव टू बी गिवर इन द लाइफ. और गिविंग के लिए द बेस्ट गिविंग इज कि आप लोगों को आम आदमी से एक लीडर की तरफ लेके चले जाएं, बिकॉज लीडर इज गोइंग टू सस्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Now let's discuss the downside of the level 4. लेवल 4 पे जो डाउनसाइड है, सम टाइम जब आप रिजल्ट्स दे रहे हैं, जब आप पॉपुलर हो रहे हैं, यू बिकम द सेल्फ सेंटर्ड और आप अपनी तवज्जो लोगों की डेवलपमेंट से हटा जाते हैं. और इसीलिए शायद ये कहा गया है कि व्हेन यू बिकम अ लीडर यू गिव अप द राइट टू थिंक अबाउट योर सेल्फ. कहते हैं अच्छे लीडर की पहचान ये है कि वो अपने बारे में नहीं सोचता, वो दूसरों के बारे में सोचता, उन पर तवज्जो देता है, उनको डेवलप करता है. सेकेंड डाउनसाइड लेवल 4 के लीडर की ये है कि सम टाइम दे बिकम इनसिक्योर. वो इनसिक्योरिटी इस वजह से उनको अपनी पोजीशन के छिन जाने के, कहीं हमसे बेहतर को बंदा ना आ जाए, और वो इस बात से डरते हैं कि अगर हमने लोगों को लीडर्स बनाना शुरू कर दिया तो हमारी पोजीशन कहीं जो खतरे में ना पड़ जाए. वो दे बिकम द ईगो सेंट्रिक, दे बिकम दे स्टार्ट कंट्रोलिंग मोर, दे स्टार्ट नॉट ट्रस्टिंग पीपल. और इसका हल भी यही है कि लोगों को आप अपनी ईगो सेंट्रिक से छोड़ के आप पीपल सेंट्रिक बने. और इसलिए वो विंडो और मिरर की एनालॉजी हम यूज़ करते हैं कि जब आपकी टीम जो है, व्हेन योर टीम विंस, सो यू लुक आउट ऑफ द विंडो एंड यू टेल पीपल वेल डन, आपने ये काम किया, क्रेडिट गोज टू यू. और जब कोई खामी हो जाए तो आप लुक इनटू द मिरर और कह के आई एम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसी तरीके से कंट्रोल की बजाय आप लोगों को गाइड करें, उनको एनर्जाइज करें, उनको एक्साइट करें, उनको उनके मिस्टेक्स का कोटा बढ़ाएं. लाइकवाइज लोगों को ट्रस्ट करें, बिकॉज ट्रस्ट कहते हैं, ट्रस्ट रिड्यूस द कास्ट एंड इंक्रीज द स्पीड.
سو ٹرسٹ کے ذریعے آپ یہ اپنی انسیکیورٹی کو کم کر سکتے ہیں. دی فورتھ ڈاؤن سائڈ آف پی ڈی لیڈرشپ از دیٹ دی لیک آف کمٹمنٹ کین کیپ لیڈر فرام ڈوئنگ دا ہارڈ ورک. ہارڈ ورک کیا ہے؟ لوگوں کو ڈیولپ کرنا, لوگوں کو لیڈرشپ کی طرف لے کے جانا. فرسٹ بیسٹ بیہیویئر از ریکروٹنگ دا رائٹ پیپل. فار رائٹ پیپل کے لیے وی کال a 4C strategy. Number 1, you are going to recruit the peoples based on the best chemistry match. آپ کی وہ لائکنگ کے مطابق ہونے چاہیے. They should have a sound character. They should have integrity. And you can judge that. آج کل بہت سارے ٹیسٹ آ گئے جہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون بندہ جو ہے وہ he walks his talk. You can always judge. Likewise, the people should have a capacity. اور اس کو ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں see the salt. اور see the salt is an abbreviation which is used for number 1, لوگوں کے اندر اس بات کی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ اسٹریس مینجمنٹ ان کو آتی ہو. They should have an ability to withstand pressure. کیا وہ پریشر کے اندر کام کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ That is the first skill which they should have. Capacity کے لیے دوسرا ہے they should have a skill set. They should be technically have a ability to do the specific job. جس کام کے لیے آپ ان کو رکھ رہے ہیں وہ ٹیکنیکل اسکل ان کے اندر ہونی چاہیے. تھرڈ کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر چیز ہے they should have a creative thinking ability. They should have a problem solving skills. یہ بہت ضروری ہے. Fourth one is the leadership ability. They should have ability to inspire others. Fifth is they should have a attitude. اور ایٹیچیوڈ کون سا؟ proactive and positive mindset. تو یہ کسی بھی بندے کی کیپیسٹی کے لیے جج کرنے کے لیے یہ 5 لٹمس ٹیسٹ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سی دا سالٹ. لائک وائز کنٹریبیوشن دیکھنا ہے. دیکھیں ہر آدمی جو ہے اس کا ایک خاص ایکس فیکٹر ہوتا ہے. اس کے اندر اب آپ جج کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ آئے گا تو کتنے ٹائم یہ ادارے کے لیے کام کر سکتا ہے. سو دیٹ از کنٹریبیوشن فیکٹر. وہ کتنا ادارے میں کنٹریبیوٹ کرے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب آپ اس کی کیپیسٹی کو دیکھیں, اس کی کریکٹر کو دیکھیں, اس کی کیمسٹری کو دیکھیں گے. فورتھ بیسٹ بیہیویئر از یو ہیو ٹو ٹرین دا لیڈرس. یو ہیو ٹو ڈیولپ دا لیڈر. اور اس کے لیے 5 اسٹیپ پروسیجر ہے کہ نمبر اسٹیپ 1, آئی ڈو اٹ. آئی ڈو اٹ, it is a competence. I do it and you are with me. It is a demonstration. You do it and I am with you. It is a coaching. Fifth best behavior is you are going to develop the people by teaching them how to do best in the life. اور اس کے لیے you have to provide your support. You have to you have to make the assessment. وہ کہاں پر کھڑے ہیں, کتنے گیپس ہیں, اور ان کو چیلنج بھی دیں because challenge is going to get best out of the people. Likewise, the best way لوگوں کو چیلنج دینے کا you empower them. جب آپ لوگوں کو امپاور کرتے ہیں then they learn, that is the best way to develop the leaders. Evaluation, always keep on evaluating the people. ان کو ٹارگٹ دیں, وہ دیکھیں انہوں نے کتنا ٹارگٹس جو ہے وہ اچیو کرتے ہیں, کتنے شارٹ رہتے ہیں, کتنا اوور اچیو کر رہے ہوتے ہیں. So these are the 7 best behaviors for a leadership at level 4. Now let's discuss the best belief جو ایک لیڈر کو لیول 4 سے لیول 5 کی طرف لے کے جاتے ہیں. The first belief leader should have is کہ ان کی highest goal جو ہے that is leadership development, people development. That should be the top priority. یہ belief ہونا چاہیے. ان کا کام صرف رزلٹ اچھا ہی نہیں دینا, ان کا کام ہے لوگوں کی ڈیولپمنٹ بھی بہت ضروری ہے. Second best behavior is کہ you have to develop a leadership culture. اور leadership culture کو کریٹ کرنے کے لیے 5 steps ضروری ہے. پہلے تو you have to set the standards, be the champion leader. ایک رول ماڈل کے لوگوں نے کیسا بننا ہے. پھر اس کے بعد لوگوں کو آپ نے ٹیچ کرنا ہے کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, لوگوں کو ٹرین کریں. پھر پریکٹس لیڈرشپ, لوگوں کو ہیلپ کریں کہ آپ لیڈرشپ میں کیا کیا پریکٹسز کر سکتے ہیں. شو دیم ہاؤ ٹو بی دا لیڈر. لائک وائز یو ہیو ٹو کوچ پیپل ٹو بیکم دا لیڈرس. مینٹر بنے, ان کو سکھائیں. اور 5th is you have to reward the leadership. ان کو ریکگنائز کریں, ان کی اچھی پے دیں, ان کو اپریشیٹ کریں, یہ بہت ضروری ہے. دی تھرڈ بلیف جو کہ لیڈرز کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ از اے لیڈرشپ ڈیولپمنٹ از اے لائف لانگ کمٹمنٹ. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, آپ کو پوری زندگی دینی ہے لوگوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں وہ کون سی گائیڈز ہیں
جو کسی بھی ایک لیڈر کو لیول 4 سے لیول 5 کی طرف لے کے جاتے ہیں. کہتے ہیں لیڈرشپ کی ایک بہت بڑی ٹریٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے ہمارے ہاں ہم دوسروں کو اپریشیٹ کرنے میں کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں صرف اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ یار یو ہیو ڈن ویل. آپ جتنا اچھا بھی کام کر رہے ہیں لوگ اس کو کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو یہ ایک لیڈرشپ کی پہچان ہے اور ایک ابنڈنٹ مائنڈ سیٹ کی بھی پہچان ہے کہ وہ دوسروں کی خوبیوں کو، ان کے اچھے کاموں کو وہ اپریشیٹ کریں، اور اپریشیٹ کریں کھل کے. چونکہ آپ اپریسیشن سے وہ بندہ جو ہے he will become more motivated to do the more. ففتھ گائیڈ یہ ہے کہ you have to commit yourself to invest your time into the people development. اور سب سے زیادہ وردی اگر کوئی انویسٹمنٹ آپ کی ہے تو وہ ٹائم ہے جو آپ لوگوں کو ڈیولپ کرنے کے اندر لگاتے ہیں. لائک وائز ایک پرسنل ڈیولپمنٹ پروسیس بھی آپ کریٹ کریں، خود بھی اپنے آپ کو گرو کرتے رہیں. اور ایک پرنسپل جو بہت ضروری ہے، ایک گائیڈ جو بہت ضروری ہے، نیور ورک الون. ہمیشہ 2-4 لوگوں کے اپنے ساتھ ملا کے ضرور کام کریں. آنیسٹلی اسپیکنگ میں تو کبھی اپنی ای میل بھی اکیلے نہیں، میں نے لکھ لیتا تھا، بٹ آئی یوز ٹو شیئر ود دا پیپل کہ یار یہ دیکھو یار، کوئی چیز بھی لکھتا تھا میں 2-3 لوگوں کو بلا کے کہتا یار پڑھو ذرا اس کے اندر کیا امپرومنٹ کی جا سکتے، اور ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے ایک پازیٹیو آپ کو ان پٹ جو ہے وہ مل جاتی ہے. 8th گائیڈ یہ ہے یو ہیو ٹو بیلنس دی کیئر اینڈ کینڈر. دیکھیں پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کیئر جو ہے یو ڈو دا کیئر بیکاز آف دا پوٹینشیل، لیکن کینڈر جو ہے یہ بندے کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے. ان کو بتائیں کہ کیا کیا کام ہے، یہ بہت ضروری ہے. لائک وائز دیکھیں ایز اے لیڈر آپ کو لوگوں کو انرجائز رکھنا ہے. یو ٹیک اٹ میک اٹ یور رسپانسبلٹی. یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ رکھنا ہے. اپنی جو ورک پلیس ہے اس کے اندر ایک انرجی رہے، ایک وائبریشن رہنی چاہیے. دیٹ از یور جاب. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از ریمین اپروچیبل ایز اے لیڈر. بی اے رول ماڈل، بی اے کوچ. دیٹ از دی بیسٹ وے یو کین ٹیک یور ٹیم ٹو فرام لیول 3 لیول 4 ٹو لیول 5. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں پرووائڈ کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ.